اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے چوتھے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا چوتھے سپارے کا درس قرآن کا سلسلہ ہوگا۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا کائنات ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمان کا ایک گروہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ اب اس آیت مقدسہ سے مجموعی طور پر تبلیغ دین کی جو تبلیغ دین ہے یہ ایک فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے کہ مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا اور مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ، یہ سب کام تبلیغ کے کام ہیں، اور تبلیغ کرنا یہ ایک اہم ترین کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے سے روکے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو فرمایا اسے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے، یعنی یہ کمزور ایمان والا ہے۔ یعنی آپ سے جس قدر ہو سکتا ہے آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، جو آپ طاقت رکھتے ہیں، جس قدر آپ وسعت رکھتے ہیں۔ ہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ فساد کا معاملہ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کی صورت بن جائے گی، تو وہاں آپ حکمت عملی کے تحت کوشش کریں کہ نیکی کا جو حکم ہے وہ دے دیں، وہ فارورڈ کر دیں، اور برائی سے منع کرنے کی جو کوشش ہے وہ بھی آپ جاری رکھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی تم پر تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر تمہارے نیک لوگ جب دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی یا تو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے تم، اگر تم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی تم ہی میں سے تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر فرمایا کہ تمہارے نیک لوگ جب دعا کریں گے نا تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نیکی کا حکم دینا یہ نہیں چھوڑنا، برائی سے منع کرنا یہ نہیں چھوڑنا۔ آپ سے جس قدر ہو سکے، دیکھیں میں یہاں پر یہ بات ضرور کروں گا، آپ کی طاقت جہاں تک ہے، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ والد ہیں، تو آپ اپنے گھر میں نیکی کا حکم دیجئے۔ آپ کی یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ آپ پورے محلے والوں کو درست کیجئے، مگر آپ اپنے گھر کے اندر تو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں نا، تو وہاں پر آپ نیکی کا حکم ضرور دیجئے۔ یاد رکھیے معاشرے کو ہم برا کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا جی، اس معاشرے کی وجہ سے ہمارے اوپر اثر پڑا تو ہم بھی خراب ہو گئے۔ یاد رکھیے میری تھنک یہ ہے کہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے، افراد ہوتے ہیں تو پھر وہ افرادی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور پھر اسی معاشرے سے یہ سوسائٹی، اور پھر یہ محلہ اور شہر، اور پھر کنٹری، اور پھر پوری دنیا یہ ایک بنی ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے ابتدا کیجئے، اپنے آپ کو اچھا کیجئے، خود نیکی کی دعوت دیجئے۔ جب ہم اپنے آپ کو اچھا کر لیں گے، جب ہم خود اچھے ہو جائیں گے
ہم خود نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے جب ہم اپنے آپ سے ابتدا کریں گے تو ہم سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت سے وہ بھی نیک بنتے چلے جائیں گے، متقی بنتے چلے جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیا گیا تو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور فرمایا پھر ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہمیں نیکی کا جو دعوت دینے کا حکم ہے اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ ایک بہترین جہاد ہے۔ گویا آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا اور زبردست قسم کا، کیونکہ یہ نفس پر نہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ آپ چوک میں جا کر لوگوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب لوگوں کو ہاتھ باندھ کر نماز کا کہیں گے کہ بھائی نماز کے لیے چلیں، تو یہ ایک نفس پر گویا کہ گراں گزرتا ہے، نفس پر بہت بھاری گزرتا ہے، مگر فرمایا کہ یہ ایک جہاد ہے۔ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، تو فرمایا یہ ایک بہترین جہاد ہے، آپ یہ کام ضرور کرتے رہیں۔ مگر یہ ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ حکام اپنی رعایا کے اعمال سے صرف نظر ہیں، اور یہ صرف ہم حکام کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گھر کو دیکھیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر ہمارے گھر کا سرپرست وہ بھی اپنے گھر والوں سے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے صرف نظر کر جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی کہ گھر کا سرپرست ہی گھر والوں کے لیے گناہوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز اور جن پر ڈرامے، فلمیں، گانے باجے اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں، اور گھر کا سرپرست بلکہ بعض مرتبہ تو گھر کا سرپرست خود گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گویا اپنی قیادت میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی بیٹھے ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہیں، نوجوان بچے بچیاں ہیں، ماں باپ بیٹھ کر جو ہے وہ گانے سن رہے ہیں، ماں باپ بیٹھ کر جو ہے وہ ناچ دیکھ رہے ہیں اور مختلف جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق یہ کام کرنا ہے کہ برائی کو روکنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی حدود میں مداہنت کرنے یعنی خلاف شرع چیز کو دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والی کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصے میں رہے اور بعض نیچے کے حصے میں رہے، بعض نیچے کے حصے میں، فرمایا نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی، تو انہوں نے اس کی شکایت کی، تو نیچے والے نے کیا کیا، کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اب یہ غور سے سنیے گا بات کو، اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا بات ہے، تم تختہ کیوں توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی لینا میرے لیے ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں یہیں سے ہی تختہ توڑ لیتا ہوں، میں یہیں سے پانی بھر لیا کروں گا اور تم لوگوں کو تکلیف سے بچا لوں گا۔ بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ نہ روکا تو یاد رکھیے تختہ کاٹنے کی صورت میں یہ بھی ڈوبے گا اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اب حقیقت سی بات ہے نا کہ اگر کشتی کے دو جو ہے نا وہ گویا کہ فلور بنے ہوئے ہیں، ایک فلور نیچے کا ایک اوپر کا، اور نیچے والا جب اوپر پانی لینے جاتا تھا تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو نیچے والے نے سوچا میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنے تختے کو ہی کاٹ لیتا ہوں تاکہ میں یہیں سمندر سے پانی بھر لوں۔ تو اب اگر یہ پانی کے لیے تخت کو توڑ دیتا ہے تو پانی نے تو اوپر آ جانا ہے، تو اب اوپر والا فلور بھی برباد ہوگا اور نیچے رہنے والے بھی برباد ہوں گے۔ تو اس لیے اگر ہم نے اس کے ہاتھ کو نہ روکا تو پھر ہم بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ یہی اس کی مثال ہے کہ اگر ہم نے برائی کرنے والے کو نہ روکا اور پھر اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہا
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بری عادتیں ہمیں بھی لگ جائیں۔ اور ویسے بھی صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھی صحبت اچھا رنگ دکھاتی ہے اور بری صحبت جو ہے وہ برا رنگ لاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بری صحبت میں بیٹھ کر ہم بھی برے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یاد رہے سامعین عزیز وقار، آیت مقدسہ میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ اس کی مقدار میں اضافہ کر دیتے اور یہ عمل جو ہے وہ مسلسل جاری رہتا، یعنی اسے دگنا در دگنا سود ادا کرنا پڑتا تھا۔ اور سود اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کہہ کر اپنے آپ کو نہ چھڑا لیا کہ میں نے تو سود نہیں کھایا، میں نے تو صرف ڈاکومنٹس تیار کیے تھے، نہیں، فرمایا سود کھانے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور فرمایا ان سب پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، یعنی اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں اس کا ایک ہی گناہ ہے، مگر جو بندہ سود کھاتا ہے تو اس کو 73 گنا زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات غور سے سنیے گا، فرمایا ان سب میں 73 گنا درجے جو ہیں، ان سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود کھانا اس قدر خطرناک ہے، فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، سود کھانا چھوڑ دیجئے، کوئی برکت نہیں ہونی روزی میں، اور جس قدر آپ سود کھائیں گے اس قدر پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ تو چیز ہے ہی حرام۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو حاصل کر کے ہم ترقی حاصل کر لیں گے؟ کبھی بھی ہم ترقی یافتہ نہیں بن سکتے۔ دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے جب حلال چیزیں مہیا کی ہیں تو پھر کیوں ہم حرام چیزوں میں پڑے؟ فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے 73 گنا درجے اس کو زیادہ گناہ ملتا ہے، فرمایا اس کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی ماں سے زنا کر لے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم یعنی 1 روپیہ، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ یعنی ایک بندہ 36 مرتبہ زنا کرے اور 1 مرتبہ صرف 1 درہم سود کا کھا لے، فرمایا یہ دونوں برابر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ حدیث مبارکہ ہے اور یہ شعب الایمان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام کے اندر اس سود کو حرام کہہ رہا ہے، اور اب بھی اگر آپ اور ہم سود کے اندر ملوث رہیں، اور وہ لوگ، اگر میری یہ آواز ان تک پہنچ جائے، یہ میرا کلپ، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس قدر، فرمایا ان پر لعنت برستی ہے۔ جو سود کھاتا ہے وہ گویا کہ ماں سے زنا کرتا ہے، اور فرمایا سود اس قدر برا گناہ ہے، فرمایا ایک بندہ 36 مرتبہ زنا کرے اور کوئی ایک بندہ 1 درہم سود کا کھا لے، فرمایا یہ دونوں گناہ برابر ہیں۔
اب اندازہ لگائیے، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا اب بھی آپ سود کھاتے رہیں گے؟ کیا اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کھا کر آپ ترقی کر جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رزق حلال مہیا کیا اسے کھائیے، اسے حاصل کیجئے، اس کے لیے محنت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رزق حلال کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے، یعنی گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس قوم کے جو پیٹ تھے اتنے بڑے بڑے تھے، گھروں کے مانند ان کے پیٹ تھے، اور میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سانپوں کو دیکھا، ان کے بڑے بڑے پیٹ تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے حضور فرماتے نظر آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، ان کے پیٹ اب اتنے پھول چکے ہیں، اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر سانپ ہیں جو ان کو ڈس رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، یہ ان کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم ترین بات میں آپ کو گوش گزار کر دوں، بالکل یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جہاں سود کا ذکر کیا گیا، اسی آیت مقدسہ کے اندر ایک اور بات معلوم ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی کا ایمان نہیں جاتا، دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا۔ اس آیت مقدسہ، اس لیے کہ اس آیت مقدسہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو تم سود سے بچ جاؤ، سود نہ کھاؤ، یہ حرام ہے۔ یعنی ایمان والوں سے جب خطاب کیا گیا تو اس کا مطلب گناہ کبیرہ اگر ہو جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ایمان ضرور برقرار رہتا ہے، مگر جو گناہ ہے وہ تو گناہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ یہ حدیث طیبہ آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی۔ امید ہے کہ آپ اگر سود کے اندر ملوث ہیں، اگر آپ سود لیتے ہیں، اگر آپ سود کے ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں، یا اگر آپ سود کے متعلق کوئی بھی اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے۔ اسی سپارے کے اندر ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان۔ یاد رہے، انسان ہوں یا جن یا ہوں وہ فرشتے، غرض اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ زندہ کو موت آنی ہے، اور ہر چیز فانی ہے رب تعالی کے علاوہ۔ اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار پر موت مقرر فرمائی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ فرمایا اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سامعین ذی وقار، موت تو آنی ہی ہے، آج نہیں تو کل ہم اور آپ نے اس دنیا سے رخصت کر جانا ہے۔ قبل اس کے کہ ہماری موت آن پہنچے، ہمیں اپنی موت کی تیاری پہلے کر لینی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک رگ میں پیوست ہو جائے. یعنی انسان کے پیٹ میں جو رگیں ہوتی ہیں نا اور شاخ ہو کانٹے دار اس کے پیٹ میں داخل ہو اور وہ رگوں کے اندر پیوست ہو جائے. پھر فرمایا کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے. فرمایا جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے. فرمایا جتنی تکلیف اس کو کھینچنے پر انسان کے اندر ہوگی اسی طرح موت کے آنے پر روح جب قبض ہوتی ہے تو تب اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ موت کتنی سخت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں. یہ خوف آروں سے چیرنے قینچیوں سے کاٹنے اور ہڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکے اور نہ ہی نیند سے لذت حاصل کر سکے. یعنی اس قدر سخت ہے وہ موت. فرمایا اگر کوئی قبر سے اٹھ کر آ کر بتا دے نا کہ موت اتنی سخت ہے فرمایا کسی کو سکون کی نیند نہ آئے وہ زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرے. اس قدر وہ موت جو ہے وہ سخت ہے اور اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے. اور ہم اپنی اس دنیا کے اندر اس قدر مست ہو گئے ہیں اس دنیا کے اندر. اور یہ جو دنیا ہے نا یہ اس کو دھوکے کا سما کہا گیا. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی یہ تو صرف دھوکے کا سما ہے کچھ بھی نہیں ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کا پر کتنا وزنی ہے بھائی اس کے اندر کیا اہمیت ہے اس کی. فرمایا جس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے لگ چکے ہیں. اگر ہم اس دنیا کے اندر اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں موت تک بھول گئی جو کہ یقینی ہے جو کہ آنی ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری یہ حقیقت زندگی نہیں ہے یہ اصل زندگی تو وہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی سورۃ الفجر کا مطالعہ کیجئے. اس وقت بندہ یہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یعنی وہ جو زندگی کہہ رہا ہے تب وہ جا کر مان رہا ہے کہ جو میں پچھلی زندگی گزارا ہے وہ تو صرف ایک مسافر خانہ تھا. زندگی تو اب شروع ہو رہی کو تو موت بھی نہیں آنی. تو اصل زندگی وہ زندگی ہے. اس زندگی کے لیے تیاری کیجئے اور اس زندگی کی تیاری کرنے کا عظیم راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیجئے. رسول ہی زندگی کا اصول ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے فرمایا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے وہ تکلیف محسوس کرے. پھر حضور علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک میرے محبوب کے جھک گئے. یعنی حضور علیہ السلام بھی یہ بتا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ موت بہت سخت ہے. اور کتنی سخت ہے میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا. یہ کتاب احیاء العلوم کے اندر یہ بات موجود ہے. جب آپ کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے خلیل علیہ السلام تم نے موت کو کیسا پایا. آپ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ پاک جس طرح گرم سیخ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ بوٹیاں بھونتے ہیں کباب بناتے ہیں تو وہ ایک سیخ ہوتی ہے اس پر بوٹی چپک جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے روئی ہو تر اور سیخ ہو گرم جب اس میں رکھیں تو وہ چپک جائے گی. فرمایا گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اس کو کھینچ لیا جائے. عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ پاک موت بھی اسی طرح سخت ہے کہ جب گرم سیخ کو تر روئی میں رکھ کر کھینچیں گے تو جس طرح وہ روئی بھی ساتھ میں لگ کر جائے گی روح بھی اسی طرح سختی سے نکلتی ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ پر موت کو آسان کر دیا۔ وہ تو نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے ان پر موت کو آسان کر دیا۔ انبیاء پر موت آسان ہو گئی، صحابہ پر موت آسان ہو گئی، ولیوں پر موت آسان کر دی، اللہ چاہے جس پر موت کو آسان کر دے۔ اور مومنین کے متعلق حدیث مبارکہ فرمایا کافر وہ ہے کہ جس کی جب روح قبض ہوگی تو ایسی ہوگی، فرمایا کہ کوئی بندے نے نا ریشم کا کپڑا پہنا ہو اور وہ کانٹے دار شاخ سے جا کر ٹکرائے اور پھر جب اس کو کھینچے تو جس طرح وہ کپڑا کانٹوں کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جائے گا تو نہیں آئے گا، اس کے دھاگے اس میں ٹک جائیں گے، فرمایا اس کی روح ایسے قبض ہوگی جو کافر ہوگا۔ مگر فرمایا مومن کی روح کیسے قبض ہوگی؟ فرمایا گوندا ہوا آٹا ہو اور اس میں بال پھنس جائے تو اس گوندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لو، یہ مومن کی روح بھی ایسے قبض ہوگی، آسانی سے کھینچ لی جائے، لیکن وہ مومن کی ہوگی، نیک اور متقی کی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں نیک بننا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں متقی بننا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں پرہیزگار بننا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں رب کا فرما بردار بندہ بننا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت والے کام کرنے پڑیں گے، لوگوں کو دکھ نہیں دینا بلکہ ان کو خوشی دینے والے کام کرنے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں روکا اس سے رکنا ہوگا، جن کے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا ہوگا، تب جا کر یہ مقام حاصل ہوگا کہ جب ہماری روح قبض ہو تو ایسے ہماری روح ہمارے جسم سے نکال دی جائے جیسے کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ مزید اس کے اندر بہت ساری حدیث طیبہ بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک اور متقی بندہ بنا دے، پرہیزگار بندہ بنا دے، ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ ان تمام کاموں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے جس میں اللہ پاک کی اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قرآن پاک کے صدقے طفیل، ماہ غفران کے صدقے طفیل، ماہ رحمت کے صدقے طفیل، اللہ پاک ہم سب کو کرونا وائرس سمیت دیگر تمام وبائی امراض سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک مساجد کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما دے، رمضان کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کا جو کہا سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔